میرا شوہر نامرد تھا، لیکن ہر جگہ میں نے مشہور کر دیا کہ میں بانجھ ہوں، مگر میرے ساس سسر کو تو اصل حقیقت معلوم نہ تھی، اس لیے میرے شوہر کی دوسری شادی زبردستی کروا دی۔ میں پھر بھی خاموش رہی۔ کچھ دنوں بعد سوتن نے گھر میں خوشخبری سنائی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے سوتن سے کہا، سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ پھر میرے سوتن نے جس کا نام لیا وہ تو میرا نام رائما ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ گجرات میں رہتی تھی۔ میرے علاوہ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں اور جن کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ماسٹرز کر لیا تھا اور اب امی ابو میرے رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں نے انہیں بہت کہا تھا کہ ابھی میری شادی رہنے دیں، مجھے آگے پڑھنے دیں، لیکن ابو بیمار تھے اور انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی کر دیں۔ انہوں نے رشتے والی کو میرے لیے رشتہ لانے کا کہہ دیا اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لے آتی۔ ایک بار بڑی باجی کے سسرال سے بھی میرا رشتہ آیا تھا، لیکن وہ لوگ امی ابو کو لالچی لگے تھے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کسی بہت اچھے خاندان میں میری شادی ہو، اس لیے وہ بہت چھان بین کر کے لوگوں کو گھر بلاتے۔ اسی دوران میرے ابو کے کاروبار پارٹنر نے انہیں دھوکہ دے دیا اور میرے ابو کو کاروبار میں نقصان ہوا اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ ہسپتال میں ایک دن ابو کے ایک دوست ان کی عیادت کو آئے۔ جانے ان میں کیا بات ہوئی کہ ابو نے اگلے ہی روز اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لوگ اچھے خاندان کے تھے اور کھاتے پیتے گھر کے تھے، اسی لیے مجھے اعتراض نہیں ہوا۔ ابو کی بیماری کی وجہ سے میری بہت جلد شادی طے ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا نام عدنان تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا۔ اکثر ہم باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے ٹھیک ہی تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ میرے ابو کی وفات ہو گئی۔ میرے سسر نے میرے ابو کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا کیونکہ مجھے ان پر اعتماد تھا کہ وہ کاروبار میں میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری خوشی عارضی ثابت ہوگی۔ ابھی شادی کا 1 سال ہی گزرا تھا کہ میری ساس نے اولاد کی فرمائش شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ تمہاری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے، اب تک تو تمہیں خوشخبری سنا دینی چاہیے تھی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آنٹی یہ تو سب اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے اپنی رحمت سے نوازے، اس میں انسان کا بھلا کیا کمال۔ اس وقت تو میری ساس چپ ہو گئی، مگر دن بدن اس کا مطالبہ بڑھتا گیا اور اس کا رویہ مجھ سے خراب ہوتا گیا۔ آئے روز مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینے لگی، کبھی بانجھ کہتی اور کبھی گھر سے نکالنے کی باتیں کرتی۔ میں چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی کیونکہ بات ابھی میرے شوہر تک نہیں پہنچی تھی، لیکن کب تک یہ بات اس سے چھپی رہتی۔ میری ساس نے ان کے کانوں میں یہ بات بھی ڈالنا شروع کر دی کہ تمہاری بیوی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس وقت ہماری شادی کو 2.5 سال گزر چکے تھے۔ شروع میں تو میرا شوہر اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آتا، لیکن اب میں محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کو بھی اولاد کی چاہ ہونے لگی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری ساس کے سر پر تو جیسے دادی بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی کسی حکیم کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی پیر فقیر کے پاس تعویذ کروانے اور دم کروانے، لیکن اتنے جتن کرنے کے بعد بھی میری گود ہری نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی ساس کو بہت سمجھاتی تھی کہ یہ درباروں والا کام ٹھیک نہیں، مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اسے بس ہر حال میں دادی بننا تھا۔ جانے کیسے کیسے تعویذ زبردستی مجھے پہنواتی اور عجیب و غریب قسم کے دھاگے میرے گلے اور ہاتھوں میں باندھ دیتی۔ میں صرف اس لیے چپ چاپ سب سہتی رہی کہ میرا گھر بچا رہے۔ میں بہت پریشان تھی، اسی لیے ایک دن میں نے اپنی امی سے ساری بات کی تو انہوں نے مجھے اپنے اور اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے جب اپنے شوہر کو کہا کہ چلو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں کیوں جاؤں ٹیسٹ کروانے، تم خود جاؤ۔ پھر پتہ نہیں میری ساس نے اسے کیسے سمجھایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم نے ٹیسٹ کروائے اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے بہت دعائیں کی کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ میں سوچتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آج نہیں تو کل میری بھی سنی جائے گی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس کو ٹیسٹ کا رزلٹ جاننے کی بڑی بے چینی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ خود ہی ہسپتال سے جا کر رپورٹس لے آئیں۔ جیسے ہی وہ گھر آئیں اس نے رپورٹس میرے منہ پر ماری اور کہا کہ تم بانجھ ہو، دیکھ رہی ہو اپنی رپورٹس، تم میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی، تم ایک ناکارہ عورت ہو۔ میں تو صدمے سے لڑکھڑا گئی، میں واقعی بانجھ تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس کو مجھ پر اور ستم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں۔ میری ساس اس کی دوسری شادی کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے لڑکی بھی چند دنوں کے اندر اندر ڈھونڈ لی اور میری سوتن کو گھر لانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے کم از کم اپنے شوہر سے اس بے بسی کی امید نہیں تھی۔ وہ تو بہت پیار کرتا تھا مجھ سے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟
ایک دن میری ساس میرے سسر سے بات کر رہی تھی تو میں نے انہیں سن لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رائمہ کو ہم گھر سے نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کا کاروبار ہم سنبھال رہے ہیں، جب مکمل طور پر کاروبار ہمارے نام ہو جائے گا تو اسے نکال دیں گے۔ سسر کہنے لگا کہ ہاں میں نے عدنان سے بات کی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ رائمہ کا کاروبار اپنے نام کروا کر اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں۔ میں اپنے گھر جا کر بھی کیا کرتی، میں بانجھ تھی، میری دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں چپ کر کے وہیں رہنے لگی۔ امی کو بھی جب ساری صورتحال کا پتہ چلا انہوں نے بھی مجھے وہیں رہنے کو کہا، کہنے لگی کہ تمہیں زمانہ قبول نہیں کرے گا، اب تمہارا مرنا جینا یہی ہے۔ میرے دکھ کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹے بہت خوش تھے۔ بہت جلد میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی اور میری سوتن گھر آ گئی۔ وہ میری ہی عمر کی لڑکی تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی۔ میری ساس اور سسر میری سوتن کے صدقے واری جا رہے تھے، میرا شوہر بھی اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت دکھی ہوتی تھی۔ میری امی مجھے فون پر تسلی دیتی، میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یوں اسی گھر میں وقت گزرنے لگا۔ میری سوتن دیکھنے میں بہت معصوم اور بھولی بھالی لگتی تھی، میرے ساتھ اس کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا، نہ وہ مجھے بلاتی تھی اور نہ میں اسے۔ میری سوتن کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگتی تھیں، مجھ سے وہ ایسے چبھتی تھی جیسے میں اسے کھا جاؤں گی، جہاں میں بیٹھتی وہ وہاں سے اٹھ جاتی۔ ان دونوں کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے جب ایک دن اطلاع ملی کہ میری سوتن حاملہ ہو گئی۔ اب تو میری ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ہر وقت اس کے لاڈ اٹھاتی اور اس کے صدقے واری جاتی۔ میرا شوہر بھی بہت خوش تھا، وہ اب زیادہ تر اپنا وقت اپنی نئی بیوی کے ساتھ گزارتا، مگر مجھے وہ چہرے سے خوش نظر نہیں آتی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس سب کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی، مجھے بانجھ کہہ کر میرا دل جلاتی، میرے سامنے جان بوجھ کر میری سوتن کو پیار کرتی۔ میری سوتن عجیب عورت تھی، میرے ساتھ اگرچہ اس کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی مگر تھی وہ بھی میری سوتن، اور ہر سوتن کی طرح وہ مجھے بھی بری لگتی، اس لیے میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک دن میرے میاں نے بتایا کہ اس کے کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے، وہ سب اس خوشی کو منانے باہر کھانا کھانے جائیں۔ میں نے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، میری ساس نے مجھے منع کر دیا، تم جا کر کیا کرو گی؟ جاتے جاتے میری ساس مجھے کہہ گئی کہ ان دونوں کے کمرے کی صفائی کر دینا۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آ گئی اور صفائی کرنے لگی، اتنے میں گیٹ کی بیل بجی۔ میں دروازے پر گئی تو ڈاکیا کھڑا تھا، اس نے میرے شوہر کے نام کی ڈاک میرے حوالے کی۔ میں حیران ہوئی کہ اس کے نام کیا ڈاک آئی ہے۔ میرے تجسس نے اس لفافے کو کھول لیا، اس کے اندر کسی ہسپتال کی رپورٹس تھی۔ میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے کوئی ہفتہ پہلے ٹیسٹ کروائے تھے جن کی وہ رپورٹس تھی، ان رپورٹس کے مطابق میرا شوہر بانجھ تھا، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتی گئی ویسے ویسے میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں نے سوچا اگر خرابی شوہر میں ہے تو سوتن کیسے حاملہ ہو گئی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کبھی کبھی گھر سے اکیلی کہیں باہر چلی جاتی تھی، ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے ہی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اگر میرے شوہر کو اس کا پتہ چلتا تو وہ کھڑے کھڑے میری سوتن پر بد چلن کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دیتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ 1-2 دن مناسب موقع دیکھ کر شوہر کو بتا دے۔ اتنے میں وہ سب لوگ گھر آ گئے۔ میں نے اپنی سوتن کا جائزہ لیا، وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن وہ صبح کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں چیک اپ کے لیے۔ وہ گھر سے چلی گئی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ میرا شوہر تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا، پھر یہ کیسے حاملہ ہو گئی؟ کہیں اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر تو نہیں؟ میں نے اپنی سوتن پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ مجھے اکثر موبائل پر مصروف نظر آتی تھی، کسی سے ہر وقت بات کر رہی تھی یا میسج۔ اگلے دن پھر سے وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ اس کے اس رویے سے مجھے بہت شک ہوا کہ یقیناً اس لڑکی نے کچھ غلط کیا ہے جو یہ حاملہ ہو گئی ہے، ورنہ میرا شوہر تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ میں اب اس پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ ہسپتال کے چیک اپ کا کہہ کر روز کہیں چلی جاتی اور 3-4 گھنٹوں بعد واپس آتی۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا، جیسے ہی وہ گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکلی میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں جیسے ہی چلتی جا رہی تھی اس کے بعد سڑک سے اس نے ایک رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ میں بھی فوراً اس کے پیچھے والے رکشے میں بیٹھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب رکشہ ہسپتال کے بجائے ایک پکے مکان کے آگے آ کر رک گیا۔ میں سوچنے لگی کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ میری حیرت اس وقت اور زیادہ ہو گئی جب وہ چوری چوری اس مکان میں چلی گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری سوتن اچھے کردار کی نہیں ہے، ورنہ بھلا پھر حاملہ کیسے ہو جاتی جبکہ میرا شوہر تو بانجھ تھا۔ میں نے اس دروازے سے اندر جانے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں بہت غصے میں گھر واپس آئی۔
مجھے سوچ کے طیش آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا تھا جو اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا جو خود اسے چیٹ کر رہی تھی۔ میں بانجھ تھی مگر بدکردار تو نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کو یہ راز بتا کر رہوں گی، مگر مجھے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی جب میں نے اسے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں یہ راز زیادہ دیر نہیں چھپا سکتی، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو مجھے کھڑے کھڑے طلاق مل جائے گی۔ کچھ کرو، میری اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دلاؤ۔ میں اس کی باتیں سن کر لرز گئی۔ یقیناً وہ اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی۔ میں نے مزید باتیں سننے کے لیے کان دروازے سے لگا لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، کل آ کر پیسے لے جانا، آخر انکار تو نہیں کر سکتی تمہیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت سب گھر والے سو رہے تھے اور میں کچن میں تھی جب میں نے اسے کمرے سے چوری چوری نکلتے دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑے ہوئے تھے اور وہ کسی کو دینے جا رہی تھی۔ میں کھانا وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے گیٹ سے باہر کسی کو پیسے پکڑا دیے اور خود تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً باہر جا کر دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ اس کی حقیقت صرف گھر والوں کے سامنے لے کر آؤں گی، مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک دن میری رات کے وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اسٹور کی بتی جل رہی ہے، اندر سے کسی کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں محتاط قدموں سے اسٹور کی طرف گئی اور اندر جھانکا۔ میری سوتن جائے نماز بچھا کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں صرف اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس کی دعا سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہے؟ پھر یہ نماز اور دعا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اب نوٹس کرنا شروع کیا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی اور کافی نیک تھی۔ اس کے اس رویے نے مجھے الجھا کر رکھ دیا کہ ایک طرف وہ اتنی نیک اور پارسا ہے اور دوسری طرف گناہ میں ملوث ہے۔ اسی کشمکش میں اپنے شوہر کو کچھ نہ بتا سکوں۔ یوں کرتے کرتے 1 مہینہ ہو گیا۔ اب میری سوتن چپ چاپ رہتی تھی، لیکن وہ اب بھی باقاعدگی کے ساتھ اسی گھر میں جایا کرتی۔ کبھی کبھی وہ بینک بھی جاتی اور ڈھیر سارے پیسے نکال کر اپنے ساتھ اسی گھر میں لے جاتی، لیکن رات کے وقت اکثر میں دیکھتی ہوں کہ وہ جائے نماز بچھا کر اللہ سے رو کر دعائیں مانگتی۔ یہ عجیب معاملہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی دوران میرے شوہر اور میری ساس کا رویہ مجھ سے بے حد برا ہو گیا۔ میرے شوہر نے تو مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں ہی نہ کہ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ اس نے مجھے دکھ دیا تھا، مگر پھر میری تربیت آڑے آ جاتی ہے۔ میں یوں کسی کو دھوکہ دے سکتی تھی اور نہ دھوکہ دیتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، چاہے پھر میرے ساتھ ہی کسی نے کیوں نہ برا کیا ہو۔ اس لیے میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اپنے شوہر کو اس کی دوسری بیوی کی اصلیت بتانا ہوگی۔ ایک دن میری سوتن ہسپتال کے بہانے بھی گھر سے چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں گئی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ اب ہماری بات چیت بہت کم ہوتی تھی، اس لیے وہ حیران ہوا تھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ہاسپٹل میں نہیں جاتی بلکہ کسی سے ملنے جاتی ہے؟ وہ سن کر بری طرح چونک گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، اس طرح کے الزام کیوں لگا رہی ہو؟ اس پر میرے شوہر کو بہت برا لگا تھا کہ میں اس کی دوسری بیوی پر الزام لگا رہی ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس کی اصلیت بتا دیتی۔ میں نے الماری سے اس کی رپورٹس نکالتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے کوئی ٹیسٹ کروائے تھے؟ کہنے لگا ہاں، کچھ عرصہ پہلے ایک ہارمونل بیماری ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے کہنے پر ٹیسٹ کروائے تھے، مگر رپورٹس ہسپتال والوں نے گھما دی، اسی وجہ سے میں نے پھر دوبارہ کروائی ہی نہیں، بس دوائیاں کھا کر ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اسے اس کی رپورٹس دیتے ہوئے کہا کہ یہ رہی وہ رپورٹس، ان رپورٹس کے مطابق تم میں مسئلہ ہے، تم کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ وہ میری بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اتنی بڑی بات اسے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی جب مجھے اپنے بارے میں پتہ چلا تھا۔ وہ فوراً اپنی رپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ پھر وہی آیا۔ اب اسے میری بات کا یقین آ گیا تھا۔ اس دن ہسپتال میں وہ کہنے لگا کہ میری دوسری بیوی پھر کیسے حاملہ ہو گئی۔ میں اس کو ساری بات بتاتی کہ تمہاری بیوی ہاسپٹل کے باہر کسی سے ملنے جاتی ہے۔ میں اسے اسی گھر میں لے کر گئی جہاں اس کی بیوی اور میری سوتن جاتی تھی۔ ہم انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میری سوتن آئی اور اس مکان میں چلی گئی۔ میرے شوہر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ 5 منٹ انتظار کے بعد ہم نے اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہم فوراً اندر گھس گئے۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا اور وہ گھبرا کر ہم سے پوچھنے لگی
کہ ہاں تم کون ہو؟ میں اور میرا شوہر میری سوتن کو ڈھونڈتے ہوئے ایک بند کمرے میں گئے۔ آگے پہنچے میرے شوہر نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ اندر جو منظر ہم نے دیکھا اسے دیکھ کر ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ اندر ایک ملنگ ٹائپ عورت بیٹھی تھی اور میری سوتن اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں بے انتہا اگربتیاں روشن تھیں جن کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک حصار سا بنایا ہوا تھا جس کے اندر میری سوتن بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم جو کسی اور ہی کا منظر سوچ کر آئے تھے سمجھ نہیں پائے کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے تو لگا تھا شاید وہ کسی لڑکے سے ملنے یہاں آتی ہے، لیکن یہاں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی جادو ٹونے والی کے پاس آتی ہے۔ میری سوتن کو میرے شوہر نے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر میری سوتن نے جو انکشاف کیا اسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی کہ میرے بوڑھے ماں باپ نے میری دوسری شادی کی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ میری شادی اولاد کی خاطر ہو رہی ہے۔ میں اس گھر میں آئی تو مجھے بس یہی پریشانی تھی کیونکہ کسی طرح میری اولاد ہو جائے تاکہ میں اس گھر سے نکالی نہ جاؤں۔ میری ساس مجھے کہتی تھی اگر میں نے اسے دادی نہ بنایا تو وہ مجھے طلاق دلوا دے گی اور اپنے بیٹے کی تیسری شادی کر دے گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اسی لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میری ایک دوست نے ایک عورت کا بتایا تھا جو دم کرتی تھی اور شادی شدہ لڑکیوں کی اولاد ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں ہر روز اسے دم کروانے چلی جاتی۔ اس نے کہا تھا کہ فی الحال جب تک تم امید سے نہیں ہو جاتی تم یہی ڈرامہ جاری رکھو اور جب معاملہ بگڑ جائے تو کہہ دینا کہ بچہ نہیں رہا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اگر میں 3 ماہ تک اس کے پاس جاتی رہوں گی تو اس کے بعد لازمی میری اولاد ہو جائے گی۔ میں بس اسی وجہ سے وہاں جاتی تھی۔ میں پیسے بھی اسی کو دیا کرتی، بینک سے پیسے نکال کر اسے دینے جاتی۔ ایک بار اس کی ملازمہ گھر پر پیسے لینے آئی تھی۔ میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی مگر ساس کی وجہ سے بولنا پڑا، اسی لیے میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی بھی مانگتی تھی۔ اس کی کہانی سن کر ہم سب گھر والے سن ہو گئے۔ میری ساس کو جب پتہ چلا کہ میری سوتن جھوٹ بول رہی تھی اور اس کا بیٹا کبھی باپ نہیں بن سکتا تو وہ اونچی اونچی بین کر کے رونے لگی۔ ہائے میں دادی نہیں بن سکتی، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اس کو پوتے کا بہت شوق تھا لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ یہ خوشی اس کے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی اب منہ چھپانے لگا، اس نے ہم دونوں پر ظلم کیا تھا۔ میری ساس اب بہت چپ چاپ رہنے لگی تھی، روتی رہا کرتی تھی۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ٹیسٹ کروانے کی اور صرف تمہارے ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹس آئیں تو میں خود لینے گئی تھی۔ میں نے تمہاری رپورٹس بدلوا دی تھی کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کوئی بانجھپن کی بیماری بھی نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، اس لیے دیکھو اللہ نے میرے ساتھ برا کیا اور میرے بیٹے کے ذریعے ہمیں سزا دی، مجھے بھی معاف کر دو۔ میری ساس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بار بار کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ بیٹی میں یہ سب سن کر بے یقین سی ہو گئی تھی۔ مجھے بڑی مشکل سے یقین آیا کہ میں بالکل ٹھیک تھی۔ میری سوتن تو میرے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ وہ ایک بانجھ مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اب تک اس گھر میں صرف اس لیے تھی کیونکہ مجھے یہ معلوم کروایا گیا تھا کہ میں تو مکمل عورت نہیں ہوں، اس لیے کہاں جاؤں گی۔ لیکن اب جب کہ ساری حقیقت کھل گئی تھی، میرا شوہر مجھ سے معافی مانگتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن اب میں اس لالچی اور دھوکے باز خاندان اور شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اپنے گھر آ گئی۔ ابو کے بزنس کو بھی خود سنبھالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے خلا لے لی اور میں اب کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی جو وفادار ہو اور لالچی نہ ہو۔ بہت جلد میری شادی ایک بہت اچھی انسان سے ہوگی اور اب میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگی تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔